یہودیت توحیدی اور ابراہیمی ادیان میں سے ایک دین ہے جس کے تابعین اسلام میں قوم بنی موسیٰ یا بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، مگر تاریخی مطالعہ میں یہ دونوں نام اس عصر اور اس قوم کے لیے مختص ہیں۔ اس کے مطابق بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے بنی موسیٰ نے آزاد کیا۔ حالانکہ یہودیت میں کئی فرقے ہیں، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ دین کی بنیاد بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھی، مگر دین کا دار و مدار تورات کے مطالعے اور تلمود کے مطالعے پر ہے، نہ کہ کسی شخصیت کی پیروی پر۔ بہت سارے لوگ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سی شخصیات مؤثر ہیں اور ان کی مطالعے کی کتابیں کون کون سی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی کون کون سی قسمیں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اس پر بات ہوگی۔ 2006 کے آخر تک یہودیوں کی 14 ملین آبادی تھی۔ اس وقت اسرائیل وہ واحد ملک ہے جہاں یہودی اکثریت میں ہیں۔ اسرائیل میں یہودیت کو حق خود ارادیت حاصل ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہودیوں کو اسرائیل کیسے ملا۔ یہودی عقائد کی بنیاد خدا کی وحدانیت اور بنی اسرائیل کی فضیلت پر ہے۔ ان کی اہم کتاب تورات ہے۔ یہ ان کے مذاہب میں بھی آسمانی کتاب ہے۔ تورات کو انگریزی میں اکثر عبرانی بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں یہودی تاریخ کے اہم عناصر موجود ہیں۔ تورات میں انسانی تاریخ کا قصہ درج ہے جو حضرت آدم اور حوا سے شروع ہوتا ہے اور حضرت نوح کا بیان دیتا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم کی رسالت کا بیان اور بیٹیوں کا قصہ بیان کرتا ہے۔ تورات کی اس کہانی کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو وعدہ کیا یا عہد لیا تھا، میرے احکامات کی پیروی کرو اور میں تمہاری نسل میں سے بڑی بڑی قومیں پیدا کر دوں گا۔ آج تک یہودیت میں یہ عہد بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسی پر اس قوم کے اعمال مبنی ہیں۔ اب ان کے مکاتب فکر یعنی فقوں اور اس کے ساتھ ان کے فرقوں کی بات کی جائے تو راست العقیدہ میں یہودیوں کی ایک نسل ہے۔ مقامات مقدسہ کی بات کی جائے تو کلیسا، بیت المدارس، ہیکل مقدس، ہیکل دوم، یروشلم، کوہ ہیکل، کوہ کرمل وغیرہ ان کے مقدس مقامات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مقدس مقامات ہیں، زیادہ اہم یہی ہیں۔ ان کی سب سے اہم کتاب قدیم عبرانی زبان میں ہے۔ جس زمانے میں بیت المقدس پر روم کا راج تھا اور بنی اسرائیل صرف رومی گورنر کی اجازت سے اپنے معبد پر آیا کرتے تھے، اور زمانے کے علماء اپنا زیادہ تر وقت شرعی اور فقہی غور پر گزارا کرتے تھے جو تورات پر مبنی تھا۔ جب روم نے اس معبد کو تباہ کر دیا تو یہ امت بکھر گئی، تو علماء نے اس کی ترویج پر مزید زور دیا۔ تورات کو پڑھنا اور گزرے علماء کی زبانی کلام کو یاد کر کے اس پر غور و فکر کرنا ایک عبادت سی بن گئی، اور عبادت کے نتیجے میں تلمود وجود میں آ گئی۔ ناظرین، یروشلم میں یہودیوں کی بڑی عبادت گاہ ہوتی تھی جو عالمی یہودیت کا مرکز تھی، اور تمام شرعی فرائض وہاں ادا کیے جاتے تھے، لیکن روم نے ان کی اس عبادت گاہ کو تباہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں یہودی بکھر گئے تھے، اور قوم یہود کو اس مسیحا کا انتظار ہے جس کی آمد پر دوبارہ ان کی عبادت گاہ تعمیر ہوگی، اور وہ وقت آنے تک شبات ہی ان کی عبادت گاہ ہے۔ یہودیت میں دیگر احکامات اس وقت تک اختیاری ہیں جب تک انسان اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کی نیت نہیں کرتا۔ اس نیت کے بعد وہ واجب ہو جاتے ہیں اور فرائض میں کوئی بھی باقی نہیں رہتا۔ عام عبادات فرداً بھی ادا ہو سکتی ہیں اور باجماعت بھی، تاہم باجماعت ادا کرنے میں فضیلت ہے۔ ان کے بقول جب
جماعت اکٹھی ہو جاتی ہے تو وہ بطور بنی اسرائیل خدا کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور جماعت کو پورا کرنے کے لیے 10 افراد کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ فرداً بھی عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ یہودیت میں 10 مرد اکٹھے ہو کر عبادت کرتے ہیں تو یہ جماعت کہلاتی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ اسلام اور یہودی مذہب میں قریبی رشتہ ہے۔ دونوں مذاہب کا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے یہ ابراہیمی مذہب میں شمار ہوتے ہیں۔ دونوں ہی عقیدہ توحید پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن ان کو اہل کتاب کے لقب سے پکارتا ہے۔ انہوں نے خود بھی یہ لقب قبول کیا۔ اس کے علاوہ یہودی یہ بھی مانتے ہیں کہ مسلمان 7 قوانین کی پابندی کرتے ہیں اور اس لیے یہ اللہ کے ہدایت یافتہ بندے ہیں اور ان کے بنیادی عقائد ملتے جلتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد تمام شریعتیں ختم ہو چکی تھیں، اس لیے تمام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو قبول کرنا چاہیے۔